Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sister Saida Salam with you. I welcome you back to our series Sadai Ramadan, Voice of Ramadan, Day 18. آج کی ہماری کہانی ہے اسلام کی طرف بلانے کا ایک خوبصورت انداز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ المدینہ کے بازار سے گزرے اور دکانداروں کے پاس کھڑے ہو کر کہا، او بازار کے لوگ، کس چیز نے تمہیں مجبور یا بے بس کر دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، او ابو ہریرہ، آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بانٹی جا رہی ہے اور تم یہاں ہو، کیا تم وہاں جا کر وراثت میں سے اپنا حصہ نہیں لو گے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ تو ابو ہریرہ نے جواب دیا، مسجد میں۔ چنانچہ وہ سب بازار سے مسجد کی طرف ایک ساتھ دوڑے تاکہ اپنا حصہ لے سکے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں ان کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ واپس آئے تو بہت مایوس دکھ رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ انہوں نے مسجد میں کیا پایا؟ انہوں نے جواب دیا، او ابو ہریرہ، جب ہم مسجد گئے تو ہم نے وہاں کوئی وراثت یا مال و دولت بانٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ انہوں نے مسجد میں دیکھا کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک گروپ کو نماز میں مصروف دیکھا، ایک اور قرآن کی تلاوت میں، اور دوسرے کو حلال اور حرام کے مسئلے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، افسوس ہے تم پر، یہی تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ جبکہ اس کہانی میں تاجر مرچنٹس شروع میں دنیاوی فائدے کی تلاش میں تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے دلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی وراثت، علم، نماز اور قرآن کی طرف موڑ دیا۔ جب اس خاص وراثت کے لیے ایک سالانہ بازار کا کام کرتا ہے، annual بازار، رمضان از لائک این annual بازار، جس طرح تاجروں نے بہتر چیز کی تلاش میں اپنی دکانیں چھوڑ دی، رمضان ہمیں دنیا کی بھاگ دوڑ اور مصروفیت سے نکال کر اس چیز پر توجہ دینے کی دعوت دیتا ہے جو روح کو سکون دیتی ہے۔ کہانی میں ذکر کی گئی قرآن کی تلاوت کی وراثت رمضان کے بنیادی حصہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سے یہ کتاب نازل ہوئی، جو اس ہدایت کا اپنا حصہ لینے کا بہترین وقت بنتی ہے۔ This is your time to claim the وراثت۔ کہانی ان گروہوں کو واضح کرتی ہے جو مل کر پڑھ رہے گروپس جو مل کر پڑھ رہے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی طرح رمضان تراویح اور علم کی مجلسوں کے ذریعے ایک ملے جلے عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب اس نبوی پیغام کی وارث ہیں۔ جیسے ہم رمضان کے دنوں میں آگے بڑھتے ہیں، ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان تاجروں کی طرح تو نہیں جو حقیقت سمجھنے سے پہلے زندگی کے بازار میں اتنے مصروف تھے کہ ملنے والے خانزوں جس طرح سے دنیاوی مٹیریلسٹک تھنگز میں ہماری نظر ہے۔ یہ مہینہ دل کی مسجد کی طرف ایک خدائی دعوت ہے۔ نماز، حلال اور حرام کا علم اور قرآن کی تلاوت پر توجہ دے کر ہم صرف رسم پوری نہیں کر رہے، بلکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قیمتی وراثت میں اپنا حقیقی حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔